یہ کسی دنیا دار کے گھر میں ہم نہیں بیٹھے ہوئے، اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا دار کے دروازے کھلنے کے اوقات ہوتے ہیں اور کوئی آدمی زیادہ دیر مانگنے کے لیے آئے تو ایک دن دنیا دار اپنے دروازے کو بند کر لیتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر آنے والوں کو کبھی خالی نہیں لٹایا جاتا۔ جس ترتیب کے ساتھ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں جمعہ شریف کی نماز کے لیے، اسی ترتیب کے ساتھ اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو پہلے آ گئے، جو پہلی صفوں میں بیٹھ گئے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے پہلے جب نماز ہوتی ہے سب سے پہلے امام کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد امام کے بالکل پیچھے جو شخص کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، پھر دائیں طرف اور پھر پہلی صف کے بائیں طرف، اور پھر جو پیچھے صفیں ہیں ترتیب کے ساتھ ان صفوں کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہے وہ برس رہی ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے جب بھی ہمیں توفیق دی ہے تو پہلی صفوں میں بیٹھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ یہ چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور مادیت میں اس قدر الجھ گئے ہیں کہ ہمارے اوپر ان عبادات کی لذتیں جو ہے وہ راز نہیں کھلتے، تو اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے سلسلے کے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کو آپ سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفات اولیاء میں یہ ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ ولیوں میں جو صفات ہوتی ہیں تو ان میں کچھ صفات نہیں بلکہ یہ صفات کا مرکز ہے، اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ بازار میں چل رہے ہیں، وہاں غلام بک رہے تھے، لوگ غلاموں کو خرید رہے ہیں۔ ایک غلام کی طرف حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور اس کے مالک سے پوچھا کہ اس کے کتنے پیسے ہیں، ریٹ طے کیا۔ پھر اس غلام سے کہا کہ میں تمہیں خرید رہا ہوں لیکن تم نے میرا صرف ایک کام کرنا ہے، میں اس لیے تمہیں نہیں خرید رہا جیسے یہ بازار میں دوسرے لوگ غلاموں کو خرید رہے ہیں اور وہ اپنی خدمت کرواتے ہیں اور گھر کے سارے کام کاج کرواتے ہیں، میں اس لیے تمہیں نہیں خرید رہا، صرف ایک کام کے لیے خرید رہا ہوں، اور وہ یہ کام ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں تم نے مجھے صبح تہجد کی نماز کے لیے اٹھانا ہے، بس تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، اور اس کے علاوہ تمہارے ذمہ میں کوئی کام نہیں۔ اگر تم یہ ڈیوٹی کر سکتے ہو تو میں تمہارے مالک سے خرید لیتا ہوں۔ تو غلام نے کہا جناب یہ تو بالکل آسان سا کام ہے، کیونکہ اس دور میں غلاموں کے اوپر بڑی مشکلیں ہوتی تھیں، تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، میں آپ کو تہجد کے لیے اٹھا دیا کروں گا۔ آپ نے اسے خریدا ہے۔ جس دور میں لوگ غلام خرید رہے تھے اپنی خدمت کے لیے، حضرت بایزید بسطامی کس لیے خرید رہے ہیں کہ مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھائیں۔ حالانکہ ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی احتیاط کر رہے ہیں کہیں آنکھ نہ لگ جائے اور کسی دن تہجد رہ نہ جائے، اس کے لیے اسپیشل غلام خرید رہے ہیں۔ غلام خرید لیا ہے، اسے گھر لے آئے۔ 40 سال اس غلام نے آپ کو بلا ناغہ تہجد کے لیے اٹھایا ہے۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ 40 سالوں میں کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں کہ حضرت بایزید بسطامی نے تہجد نہ پڑھی ہو۔ آپ مجھے تہجد کے لیے اٹھائیں، وہ غلام اٹھا رہا ہے آپ کو تہجد کے لیے۔ جب صبح ہوتی آپ تہجد پڑھ لیتے اور نماز بھی پڑھ لیتے اور دیگر نوافل سے آپ جب فارغ ہوتے تو اس غلام سے پوچھتے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ غلام اپنا نام بتاتا۔ اگلے دن پھر پوچھتے تمہارا نام کیا ہے؟ غلام اپنا نام دوبارہ بتاتا۔ اگلے دن پھر پوچھتے تمہارا نام کیا ہے؟ 40 سال تک آپ نے روزانہ اس غلام کا صبح نام پوچھا اور اس نے بتایا۔ جب آپ کا آخری وقت قریب تھا تو غلام نے پوچھا حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی، انسان کسی کا نام 1-2 مرتبہ پوچھے تو اسے یاد ہو جاتا ہے،
یا وہ لوگ جو قریب رہتے ہیں، جو ملازم ہوتے ہیں یا جو 24 گھنٹے قریب رہتے ہیں، ان کے نام تو 1-2 مرتبہ سے ہی انسان کو یاد رہتا ہے، تو کیا 40 سالوں میں مجھے آپ نام پوچھتے رہے مجھ سے، تو کیا میرا نام آپ کو یاد نہیں ہوا؟ آپ 40 سال تک کیوں پوچھتے رہے میرا نام؟ تو بڑی عظیم بات حضرت باجید بسطامی نے ارشاد فرمایا جس دن سے دل میں اور ذہن میں اللہ کی محبت کو بٹھا دیا، اس دن کے بعد پھر کسی اور کا نام اس ذہن میں نہیں بیٹھنے دیا۔ کتنے بڑے لوگ تھے جن کے اوپر اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت کے راز کھلے ہیں، پھر وہ 40 سال تک بھی اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں تمہارا نام کیا ہے، اور غلام آخری وقت میں پوچھ رہا ہے کہ 40 سالوں میں آپ کو میرا نام یاد کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا جس دن سے دل میں اللہ کو بٹھایا ہے، اللہ کی محبت کو سمایا ہے، پھر اس دن سے اس دل میں کسی اور کو جگہ نہیں دی۔ تو اس لیے مسجد کی پہلی صفوں میں بیٹھنا اور اگلی صفوں میں نماز پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، وگرنہ نہ تو اللہ یہاں ہمارے بیٹھنے کا محتاج ہے، اور نہ ہی نماز جمعہ کے 2 فرض اور جو اس کے 4 سجدے ہیں، نہ ہی اللہ اس کا محتاج ہے۔ جس بارگاہ میں نبیوں کے سجدے ہوں، امام حسین جیسی ہستیوں کے سجدے ہوں، سیدہ فاطمہ جیسی ہستیوں کے سجدے ہوں، وہاں میرے اور آپ کے سجدے کی کوئی حیثیت ہے؟ تو یہ اللہ کے فضل پر ساری چیزیں مشتمل ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ ہمیں اپنے گھر بلاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ اس مسجد میں نازل ہونے والی ساری برکتیں اور ساری رحمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔